حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیے، یہ یاد کر لیں۔ نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا۔ اب نبی پاک نے خود فرما دیا انا والساعۃ کہاتین، اس طرح دو انگلیاں کر کے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، ان دو کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، اور دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ بھی زیادہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب فیضان جو امت کو جا رہا ہے، اس کے لیے علماء، اولیاء، ہم نے ہدایت لینی ہے تو قرآن و سنت سے لینی ہے، کسی اور سے۔ جو قرآن و سنت کے مطابق بات کرے، فقیہ سمجھدار کو کہتے ہیں، فقہ یہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں، فقیہ دین کی سمجھ والا۔ تو جو قرآن و سنت کے مطابق بات کرے گا اس کو مانیں گے، دوسرے کو کسی کی کوئی بات ایسی وہ بھلے کتنی عمدگی سے کرے، اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے وہ قابل قبول نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن دیا، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا ہے۔ اس میں کوئی آلٹریشن، کوئی ہیر پھیر کچھ ہو سکتا نہیں۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وابستہ ہوگا ان سے، وہی کامیاب ہوگا، وہی ہدایت پائے گا، اور قرآن نبی کے بغیر سمجھا جا سکتا نہیں۔ نبوت کی ضرورت اور اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ علماء اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق پڑے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جو سجدہ کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے، نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ قرآن جو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے صحیح سمجھ کر، وہ اپنا بھلا کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہو گیا، اس کو نعمت، برکت، عزت، سعادت، خیر، بھلائی، بخشش سب کچھ مل رہا ہے۔ اور جس نے دامن چھوڑ دیا، نہ دنیا اس کے کام آئی، نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ۔ یہاں جو وقت اس نے گزارنا ہے وہ بھی خرابی میں، اور آخرت کی بھی خرابی۔ تو جب ہم نے اتنی حقیقت جان لی تو پتہ چلا کہ اب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اپنا ناطہ مضبوط کرنا ہے، کمزور نہیں ہونے دینا۔ ایک مسلمان کی ہر لمحے کوشش ہو کہ میرا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق مضبوط ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ اور کمزور ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں مزے کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے بھیجا، نبی کو اپنی امانت کے لیے اللہ نے چنا۔ شیطان کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے جس طرح کاہنوں پر شیاطین اترتے ہیں اور آسمانی خبریں لے آتے ہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جنات یا شیاطین آتے ہیں،
یہ کلام لاتے ہیں تو ان کو جواب دے دیا گیا کہ وہ ایسا کر سکتے. اگر تم سمجھتے ہو ایسا کر سکتے ہیں تو بنا لاؤ، اس جیسا کلام بنا لاؤ. بنا سکتے بھی نہیں ہیں. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. آپ کیا سمجھتے ہو 1400 سال میں کوشش نہیں کی ہوگی کافروں نے؟ کیسے کیسے لوگ لائے ہوں گے، بناؤ، کوئی ایک آیت ہی بنا لو، آج تک بنا سکے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم سے ہو بھی نہیں سکتا. تو پھر اتنے پیارے کلام سے ہمیں کتنا قریب ہونا چاہیے، کتنا پیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب 2 باتیں ہیں، یاد کر لیں اور اپنے ساتھ ارد گرد گھر بار میں کاروبار میں سب کو بتا دیں کہ یا تو نبی کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ، نبی کا دامن تھام لو، قرآن پڑھو، نبی کا دامن تھام لو، یا پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تیسری کوئی بات بحث کرو گے، لڑو گے، جو مرضی کر لو گے، نبی کا دامن نہیں پکڑا، قرآن نہیں قبول کیا، حق قبول نہیں کیا، تو کوئی کامیابی ممکن، خرابی ہوگی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نبی کا دامن چھوڑ کر کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ دھوکے میں ہے. شیخ سعدی نے بھی فرما دیا نبی کا دامن چھوڑ کر منزل مل سکتی، راہ ہدایت مل سکتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن اور رسول یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ ہم ان کا کسی طرح بھی حق ادا کر سکتے، تو بالکل منہ موڑ لیں تو پھر گئے گزرے ہو جائیں گے. تو جتنا پیار کریں ان سے اتنے ہی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں، سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوجو ورنہ تم پر عذاب ہوگا. لفظ الہ اس کے معنی ہیں عبادت کے لائق. الہ کا معنی کہہ دیجئے ذرا، لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق. معبود کہتے ہیں، معبود کا مطلب عبادت کے لائق. ہم پہلے کہتے ہیں لا، نہیں، پھر کہتے ہیں الہ، عبادت کے لائق، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے معنی مگر، پھر کہتے ہیں اللہ. کیا مطلب؟ پہلے ہر قسم کے جھوٹے خداؤں کی نفی کی، انکار کیا، پھر کہا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ. با محاورہ ترجمہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب جو یہ اعلان کر رہا ہو اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ تم قبر پجاری ہو، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتا نہیں، اس کو کہا جائے تم قبر پجاری ہو تو یہ تو ظلم ہے. وہ خود کہہ رہا ہے میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتا، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو قبر کو سجدہ کرتا ہے. تو اگر وہ سجدہ کر رہا ہے پہلے پوچھو کس نیت سے کر رہا ہے.
عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو شرک ہے، تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے کسی زندہ یا مردہ کا تو حرام ہے، تو اس کو یہ بتایا جائے۔ اور اگر قدم بوسی کر رہا ہے اور تم اس کو سجدہ کہہ رہے ہو تو یہ تم ظلم کر رہے ہو کہ وہ چومنے کے لیے جھکا ہے اور تم نے اس کو سجدہ کہہ دیا۔ اس کے جواب تو میں دیتا رہتا ہوں آپ کو۔ بتانا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی طرح عبادت کے لائق اونچی۔ اب مسجد میں بیٹھے ہو، جمعہ کا دن ہے، باوضو ہو، سارے مسلمان ہو، ذمہ داری سے ایک بات کا جواب دو، کائنات میں نبی جیسی کوئی ہستی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ ہم ان کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تو کسی اور کی کریں گے؟ غوث قطب ابدال جتنے بھی ہیں وہ تو ولی ہیں، بہت ان کا درجہ نبوت سے کم۔ کوئی صحابی حضور کا صحبت میں رہنے والا جو صحابی نہیں، وہ صحابی کے برابر نہیں، تو نبیوں کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ تو کائنات میں سب سے افضل ہستی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، تو کسی اور کو کیا کریں گے؟ حالانکہ صحابہ نے حضور کو سجدے کے لائق سمجھا۔ سجدے کے لائق کس نے؟ حدیثیں موجود ہیں۔ بکری نے سجدہ کیا، حضرت ابو بکر نے کہا حضور یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ صحابہ نے سجدے کے لائق سمجھا، اجازت بھی مانگی، حضور نے اجازت فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز۔ صحابہ نے سجدے کے لائق سمجھا، نبی نے اجازت، تو ہم جب نبی کو نہیں کر رہے تو کسی اور کو کہاں سے کریں گے؟ ان جیسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، ان کو نہیں کر رہے تو کسی اور کو کہاں کریں گے؟ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتے، حالانکہ دل کہتا ہے، دل پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، ان کا روضہ سامنے، اور سجدے کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، روکو سر کو۔ لیکن دل کا حال کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ۔ سر تو جھکا ہے حرم شریف کی طرف، کعبے کی طرف، اور دل نبی کی بارگاہ۔ سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، دل اختیار میں نہیں، دل حضور کی جانب جھکتا ہے، لیکن سر اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہی حکم ہے۔ اب مجھے بتائیں دل کا سجدہ کہیں منع ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف لگا دے۔
ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، نہ کسی زندہ نہ کسی مردہ، نہ قبر نہ پتھر نہ کسی چیز۔ چوم لینا عبادت نہیں ہے، صرف چوم لینا۔ آپ پیار سے کتنی چیزوں کو چومتے ہیں تو کیا ان کی عبادت کرتے ہیں؟ چومنا محبت ہے۔ ہاں بعض جگہ چومنا آپ کا اور معاملہ ہے، لیکن چومنے کو پوجنا نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم اللہ کو نہیں چومتے ہو، نبی کے نام کو چومتے ہو، نبی کو چومتے ہو۔ تو ہمارے ایک عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں، جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ ہرگز نہیں۔ جو پوجتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک والے کی بخشش جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ اگر وہ شرک کی حالت میں، مشرک ہونے کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، توبہ لازمی ہے۔